میری باتوں کو آج سے 20 سال پہلے نہ لے جانا مسلمانوں، یہ پاکستان تمہیں قربانیوں سے ہم مہاجر لوگ ہیں، نہ ڈالر پہ ڈیلنگ ہوئی نہ پاؤنڈ پہ ڈیلنگ ہوئی، 6 لاکھ بچے بچیاں مسلمان مرد عورت، کسی کا باپ یہاں تھا، ماں وہاں تھی، بھائی یہاں تھا، بہن وہاں تھی، بیٹا یہاں تھا وہاں، تم تو بوریوں کے اندر بکسوں کے اندر بند بند کر کے اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے، تمہارے تن پر تو کپڑا بھی نہیں تھا، آج اللہ کا فضل ہو گیا، خدا پاک کی قسم تم اپنا ماضی کیوں بھول گئے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا قریبی تھا ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کر دی، جو آپ کا خادم خاص ہے نا درباری ایاز، یہ چور بن گیا، بیت المال سے مال گھسیٹتا ہے، شاہی محل سے مال لے جاتا ہے اور رات کو اپنے حجرے میں جا کر بکسہ کھول کے مال دباتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو بلا لیا اپنے حجرے کی، مجھے چابی دے، بکسے کی چابی دے، جب چابی لے لی بکسہ منگوا لیا گیا، کھول کے دیکھا ایک پھٹا ہوا تہمت تھا اور ایک پرانا بنیان تھا، کہا قومی خزانہ کہاں کا؟ میرا خزانہ یہ ہے، کہ اس کو روزانہ کیوں کھولتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت جب آپ کے پاس آیا تھا تو اس لباس میں آیا تھا، تیرے ساتھ لگ گئے، انمول بن گئے، جب رات کو گھر جاتا ہوں تو بکسہ کھول کے یہ تہمت اور بنیان پہن کے اللہ کے آگے بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ میری اوقات یہ تھی، تو نے کیا جو تو یہ اپنا کرم فرمایا، لیکن اللہ میں اپنی اوقات کو نہ بھولا۔ آج پلازے مل گئے، مارکیٹ کے اندر دکانیں مل گئی، خدا پاک کی قسم اس وقت تو میرے عزیزو اسٹیشن پہ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے تھے، گھر زمینیں چھوڑ کے آئے تھے، اس وقت کیا تھا؟ اللہ اکبر بنا دیا، ختم بھی وہ کر دے گا۔ میرے عزیزو عقل مند آدمی وہ جو اپنا ماضی نہیں بھولتا، عقل مند آدمی وہ جو زمین پر دیکھ کے چلتا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے نہیں چلتا۔ میرے عزیزو آج عقل مندی کا مظاہرہ کرو، دنیا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دائیں بائیں بائیں مت جھانکو، اپنی اولاد کی تربیت اپنے ماں باپ کے طریقے پہ کرو، اپنے بیٹے کی تربیت کا کردار اپنے باپ کے کردار پہ بناؤ۔ کتنا سونا تمہارا میرا باپ تھا جو بے لوث زندگی گزار کے گیا، سادے میں زندگی گزار کے گیا، آج تک ہمارے باپوں کی دنیا تعریف کرتی ہے، آج تک ہماری ماؤں کی دنیا تعریف کرتی ہے، آج تک ہماری بہنوں کی دنیا تعریف کرتی ہے، لیکن یہ تعریف میری بچی کی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تعریف میری بیٹی کی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تعریف میرے بیٹے۔ اب عزیزو مجھے اپنے بیٹے کو بتانا پڑے گا یہ دادا ہے، یہ دادے کے بھائی ہیں، اب مجھے بتانا پڑے گا یہ امی ہیں، یہ نانی اماں ہیں، اب مجھے بتانا پڑے گا نانی کو سلام کرو، اب مجھے بتانا پڑے گا دادی کو سلام کرو۔ پھر میرے عزیزوں میں تو آخر میں یہی کہہ کے جاؤں گا، نوجوانوں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میرے بڑوں کی سمجھ میں آئے گا، میں آخر میں یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ جس چراغ کو میں نے اپنے اندھیروں میں اجالے کے لیے جلایا تھا وہی اجالا میری زندگی کے اندر اندھیرا کر کے رکھ دے گا۔ آج آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہو سوائے اکا دکے کے بتاؤ کس کو امید ہے کہ آپ کا بچہ آپ کو اپنے جنازے کو کندھا دے گا اور قبر پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑا ہو کے روئے گا، اللہ کو اس کے رونے پہ ترس آئے گا؟ ہے کوئی ایسا بچہ؟ جمعے کی نماز پڑھ کے سارے کھانے کی ٹیبل پر اکٹھے ہو گئے، بجائے یہ پوچھنے کہ آج کل کیا چل رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ پوچھنا بچے کبھی کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ جی بابا پڑھا ہے، ماموں کا پڑھا تھا اللہ زندگی دے، خالہ کا پڑھا تھا اللہ زندگی دے، پھوپھی چاچے کا پڑھا تھا اللہ کا، بیٹے میرا بھی تو جنازہ پڑھنا پڑے گا، بتا میرے جنازے میں تو دعا کون سی کرے گا؟ مجھے پڑھ کے سنا۔ اگر تیرا بچہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا سنا دے تو سمجھ اس کی دعا تیری جنت میں لے جائے گی، اگر تیرا بچہ تجھے مسکرا کے دکھا دے تو سمجھ تو نے زندگی کے اندر بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بابو جی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ بابا جی سوچو کہ 4 بیٹے، چاروں کو باپ بڑا پڑا ہے، غسل کے لیے مولوی صاحب کو بلایا، 4 بیٹوں کو غسل دینا نہ آیا۔ سنو میرے نبی نے فرمایا جب باپ فوت ہو جائے وارثوں کو چاہیے دنیا ساری دعائیں کر کے چلی جائے، کسی نے حیدرآباد جانا ہے، کسی نے کہیں جانا ہے، بیٹوں نے تو کہیں نہیں جانا، انہوں نے تو گھر میں جا کے رونا ہی ہے، لوگوں نے کہنا ہے فوت ہو گیا، اچھا اللہ کی مرضی، کیا کریں؟ اگر 4 بیٹے چاروں باپ کی قبر پہ بیٹھ جائے، اللہ کو اتنا رو کے دکھائے کہ قبر والے پہ اللہ کو ترس آ جائے
کتنا روئے 15 منٹ 2 منٹ؟ فرمایا نہیں. علماء نے فرمایا حدیث میں آتا ہے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کے پیسز بنائے جاتے ہیں، اس کی بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، پھر تھیلیوں میں ڈال کے یہ میرے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. ایک اونٹ کم از کم اتنی دیر میں ذبح ہو کے تقسیم ہوتا ہے. فرمایا اتنی دیر اولاد باپ کی قبر کے سرانے بیٹھی رہے، پیتیوں بیٹھی رہے، قرآن پڑھ کے سنائے، درود پڑھ کے سنائے، اللہ کا ذکر کرے، رو کے دکھائے، تاکہ قبر کے اندر جو حساب لینے آئیں گے مرنے والا میرے عزیزوں بھرا میلہ چھوڑ کے اجاڑ گھر کے اندر وحشت والے گھر میں گیا، ماربل والا مکان چھوڑ کے کچے مکان میں گیا، عالی شان لباس چھوڑ کے کفن کا کپڑا پہن کے گیا. جب 4 بیٹے بیٹھ کے باپ کو تسلی دیں گے، آمن الرسول پڑھ کے سنائیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب پڑھ کے سنائیں گے، تو فرشتوں کو بھی حساب لینے میں حیا آ جائے گا. اور مرنے والا کہے گا سوچ کے ذرا میرے سے حساب لینا. اللہ اکبر. جواب دینے والے قبر کے اوپر بیٹھ کے مجھے جواب یاد کرا رہے ہیں. یہ اولاد کی ذمہ داری تھی، اولاد کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری بھی میرے بچوں، میرے پیاروں، ہم نے مولوی صاحب کے سپرد کر دی. یہ نمازیں پڑھائے گا یا میرے ابو کو بخشوائے گا؟ خود پڑھیے.